بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ روزانہ اس کے پیچھے گھومتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ اس ایڈریس پر آ جانا، میں دیکھتی ہوں تم سچ میں پیار کرتے ہو یا ہوس پوری کرنے کے لیے میرے پیچھے آتے ہو۔ میں رات کو اس کے دیے گئے ایڈریس پر چلا گیا، اور جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پر پڑی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو میں اپنے ہی محلے میں رہنے والی ایک خوبصورت سی نقاب پوشہ سینہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اسے گلاب کے پھول بھیجے، لیکن اس نے وہ میرے سامنے کچرے دان میں ڈال دیے۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں اتنی گھمنڈی تھی۔ اس کے انکار نے میرے اندر ضد سی پیدا کر دی تھی کہ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے جو اس نے میرے پھولوں کے بکے کو کچرے میں پھینک دیا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی کہ اس لڑکی کی اکڑ میں 1 ہفتے میں توڑ کر دکھاؤں گا۔ یہ 1 ہفتے میں میرے نام کی مالا جپتے ہوئے نظر آئے گی۔ میرے دوست کہنے لگے کہ یہ لڑکی بہت مغرور ہے، شاید اس لیے کہ یہ حسین بہت ہے، کسی کو لفٹ نہیں کرواتی۔ 1 ہفتہ کیا، تم 1 سال تک بھی اس کے پیچھے پڑے رہو، تب بھی یہ تمہیں لفٹ نہیں کروائے گی۔ میں نے شرط لگا لی کہ میرے لیے یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میں لڑکیوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا ہنر جانتا تھا، کیونکہ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، اس لیے مجھے یہ کام بہت آسان سا لگتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا فون نمبر حاصل کر لیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اسے بہت کہتا کہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا ہر داؤ اس نے ناکام کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے منع کرتی، ویسے ویسے میری ضد بڑھتی جاتی کہ اسے اپنے سامنے ضرور جھکاؤں گا۔ پھر میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنے پیار میں مبتلا کرنا تھا۔ وہ صبح برقع نقاب میں جاتی تو میں اس کا کالج تک پیچھا کرتا۔ اس کی چھٹی پر میں اس کے کالج کے باہر کھڑا ہو جاتا کہ شاید اسے میری محبت کا یقین آ جائے، لیکن وہ مجھے دبے لفظوں میں کئی بار ٹوک چکی تھی کہ میں اس کا پیچھا نہ کروں، مگر میں نے بھی ہار نہ مانی۔ مجھے ہر حال میں شرط جیتنی تھی۔ وہ لڑکی میرے لیے ایک ضد اور شرط تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک بار اس کا پیچھا کرتے ہوئے میں اس لڑکی کے ساتھ چلنا شروع ہوا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بات نہیں سن رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ اس نے پلٹ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، کہنے لگی، آج کے بعد اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ وہ اس کے کالج کا ایریا تھا، وہاں موجود آنے والے مرد بھی کھڑے ہوئے تھے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے تمہارے گھر میں بہن نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب اگر تم اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو ہم تمہیں پولیس کو پکڑا دیں گے۔ مجھے اس لڑکی کے تھپڑ اور میری اتنی جگ رسوائی نے پاگل سا کر دیا۔ پہلے بات صرف شرط کی تھی، مجھے اس اپنی محبت میں مبتلا کرنا تھا، لیکن اب بات میری انا پر لگی تھی۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ جب تک اسے برباد نہ کر دیتا مجھے چین نہیں آنا تھا۔ میرے اندر جو اہانت کی آگ تھی وہ بڑھ چکی تھی، وہ شاید اس کی عزت کو پامال کر کے ہی ٹھنڈی ہوتی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن میرا سکھ، چین، نیند سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ نفرت اور غصے کی جو آگ میرے اندر لگ چکی تھی وہ ایسی تھی کہ میرا چین چھین چکی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ اس لڑکی کو اغوا کیا جائے، کیونکہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، لیکن میرے دوست اس کام کے لیے ڈر رہے تھے۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی کے پاس جایا جائے، کیسے میں اسے اپنا بدلہ لے سکوں۔ ایک بار مجھے یہ موقع بھی مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ چہرہ تو نقاب میں چھپا ہوتا تھا، لیکن بس آنکھیں ہی نظر آتی تھیں جس پر ہمارے محلے کا ہر لڑکا مرتا تھا۔ اس کے سفید دودیا ہاتھ دیکھ کر اس کے حسن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی حسین ہے، لیکن وہ اتنی سخت مزاج تھی، کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی۔ کئی لڑکوں نے اس کے لیے رشتے بھی بھیجے، لیکن اس نے انکار کر دیے۔
میں شاید پہلے اسے چھوڑ بھی دیتا، لیکن اب تو ممکن ہی نہیں تھا۔ جب جب میں اسے دیکھتا تھا میرے اندر تو گویا قیامت سی گزرنے لگتی تھی۔ میرے گال دہکنے لگتے تھے جس پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ ایک بار میں نے کرائے کے چند لڑکوں کو پیسے دیے اور کہا اس لڑکی کو اغوا کر کے ایک گھر تک پہنچا دیں۔ میں نے خالی گھر اپنے علاقے سے بہت دور بس ایک رات کے لیے لیا تھا۔ مجھے اپنے اندر اپنی بے عزتی سے لگی آگ کو بجھانا تھا، اسے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میرے والد کا کپڑے کا کاروبار تھا، پیسے کی مجھے کمی نہیں تھی۔ میں کچھ آوارہ دوستوں کی ہمراہی میں آوارہ ہی ہو چکا تھا، لیکن اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میرا چہرہ دیکھے، اس لیے میرا یہی پلان تھا کہ جو کچھ کروں گا منہ چھپا کر کروں گا۔ ان لڑکوں نے اس لڑکی کو اغوا تو کیا تھا، لیکن میں اس گھر میں اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ ان لڑکوں نے اس لڑکی کو اس کے کالج کی چھٹی کے بعد اغوا کرنا تھا، اور جہاں میں نے گھر لیا تھا وہ گھر بہت دور تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت تھی۔ میں نے ان لڑکوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کو اغوا کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ میں نے آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، بس تھپڑ برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ بار بار میں گھڑی دیکھ رہا تھا، لیکن میرے انکار کی گھڑیاں ختم ہونے کے بجائے بڑھنے لگی تھیں۔ 1 کے بجائے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو فون کیا، لیکن ان کا سیل فون بالکل آف تھا۔ مجھے حیرت سی ہونے لگی کہ انہوں نے فون کیوں بند کر دیا تھا، وہ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں۔ میں نے بار بار کبھی باہر جا کر دیکھنے لگا، کبھی انہیں فون کرتا، لیکن ان کے سارے فون بند تھے۔ میں دل میں اب جو خیال مجھے آ رہے تھے وہ میری جان نکال رہے تھے، کہیں وہ لڑکے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ان لڑکوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب تو میں بدحواس ہو کر جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا، کبھی گھر کے اندر چکر کاٹ رہا تھا، کبھی باہر سڑک پر جا کر دیکھنے لگتا۔ اب تو شام کے 6 بج گئے تھے۔ مجھے لگا شاید ان لڑکوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہی نہیں ہے، لیکن آخری کال پر وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب تو صاف یہی ہوا کہ وہ اغوا کر چکے ہیں، اور پھر وہ اس لڑکی کو لے کر یہاں کیوں نہیں پہنچے تھے۔ اب تو میری جان نکلنے لگی تھی، کیونکہ مغرب ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کے فون اب تک بند تھے۔ میرا دل ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جو بھی نفرت، بدلے کے جذبات تھے، وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ اب تو مجھے اس کی پریشانی لاحق تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلا گیا اور پورے راستے یہ دعا کرتا رہا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہو۔ لیکن جیسے ہی میں گھر کی گلی میں داخل ہوا، اس کے گھر کے سامنے بہت سی عورتیں کھڑی تھیں۔ کافی رش تھا، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے ہی باہر آ جائے گا۔ مجھے اپنے قدم اتنے بھاری محسوس ہو رہے تھے جیسے اس گھر میں ٹوٹنے والی قیامت کا ذمہ دار میں تھا۔ وہ لڑکی گھر نہیں آئی تھی۔ اس کے گھر سے رونے کی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا سا ہونے لگا۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ بدماشوں کو پیسے دے کر ایک معصوم سی لڑکی کو اغوا کروا لیا۔ وہ بدماش تھے، اس کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گئے ہوں گے۔ میں اپنے گھر داخل ہوا تو امی مجھ سے کہنے لگیں کہ اف، آج کل کی لڑکیاں بھی کیسی ہیں، شکل سے کیسی معصوم اور پردے دار لگتی ہیں، اور کیسے شریف ماں باپ کے منہ پر کالک مل کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ امی کی بات سن کر میرے دل پر بڑے زور کا گھونسا لگا۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی۔ اس بیچاری کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا تھا وہ میری وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے امی نے کھانے کا پوچھا، لیکن میری تو بھوک پیاس سب اڑ چکی تھی۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں آنکھیں بند کرتا تو میرے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آ جاتا۔ مجھے لگتا وہ بدماش اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں اور وہ رو رہی ہیں، ان سے اپنی عزت کی سلامتی کی بھیک مانگ رہی ہے، بلک رہی ہے، لیکن وہ اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا دل اس قدر بے چین ہوا کہ اس کے آنسو میری وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس لڑکی پر آج گزرنے والی ہر اذیت کا ذمہ دار میں تھا۔ پوری رات میں نے کانٹوں پر بسر کی تھی۔ صبح پڑوس سے رونے کی بلند آوازوں پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں جھٹ سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میری امی پڑوس میں اس لڑکی کے گھر گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ اس کی بھاگی ہوئی لڑکی کی ماں اس صدمے سے مر گئی ہے۔
یہ سن کر تو مجھ پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا. میں نے کیسے ہنستے بستے گھر کو اپنی ضد اور بدلے کی خاطر اجاڑ کے رکھ دیا تھا. میں برا لڑکا نہیں تھا، بس اس لڑکی کے تھپڑ کو میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. ان لوگوں کے گھر پر تو کوہرام مچ گیا تھا. میرا دل دکھی سا ہو گیا تھا. 2 دن بیت گئے تھے، وہ لڑکی واپس نہیں آئی. اب تک ان بدماشوں کا فون بند تھا. یہ 2 دن میں نے کس اذیت میں کاٹے تھے یہ میں جانتا تھا. 2 دن بعد اس کو اس کے گھر کے سامنے ایک نامعلوم شخص گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا. وہ گاڑی سے اترتے ہی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی. جس حال میں وہ لوٹی تھی اس کی اجڑی ہوئی حالت پر محلے والوں کی روح کانپ گئی تھی. میں نے تو اسے آج تک دیکھا تک نہیں تھا، لیکن امی کے منہ سے سنا تھا کہ اسے کالج سے اغوا کیا گیا تھا. 2 دن اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے گھر کے سامنے پھینک کر چلے گئے. وہ لڑکی بہت بیمار رہنے لگی تھی. میرا یہ حال تھا کہ پشیمانی نے مجھے آن گھیرا تھا. میں نے جب اس بدماش کو فون کیا تو اس کا فون آن تھا. میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کو برباد کرتے ہوئے؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے بھی تو یہی کرنا تھا، اسے اغوا کر کے بدلہ لینا تھا. بس اسے دیکھ کر ہم سب دوست اپنے ہوش کھو بیٹھے. ہم نے سوچا تمہارا یہ کام ہم ہی کر دیتے ہیں. تمہیں تو بدلہ ہی لینا تھا نا، ہم لے چکے ہیں. اور بے فکر رہو، اس لڑکی کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمہارے کہنے پر ہم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے. اس گھٹیا شخص نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا. میرا دل چاہا اس شخص کا گلا دبا دوں. کیسا خبیث انسان تھا. میرا نام تک اس لڑکی کے سامنے لے چکا تھا، مجھ سے پیسے بھی لے کر کھا چکا تھا. مجھے اپنے کیے پر رونا آنے لگا. میری چھوٹی بہن جب اس لڑکی کے گھر سے آئی تو بہت دل برداشتہ تھی. کہنے لگی اس بیچاری کو کالج سے اغوا کیا گیا تھا، شرم نہیں آئی ان کمینوں کو یہ سب کرتے ہوئے. بیچاری ماں بھی اس کی اسی غم میں مر گئی. یہ سن کر مجھے اپنا مجرم سا لگنے لگا. لیکن اگلی بات جو میری بہن نے کہی وہ سن کر میں بے اختیار سا ہو گیا. کہنے لگی اللہ کرے جس نے زارا کے ساتھ یہ کیا ہے اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو. یہ سن کر تو میرا خون کھول اٹھا. میں نے بے ساختہ اپنی بہن سے بولا کہ بکواس بند کرو، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو. اللہ نہ کرے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہو. ماہرہ میری بہن تھی. میں تڑپ کر رہ گیا تھا. میری امی کہنے لگی تو کیا وہ کسی کی بہن نہیں تھی جسے ظالموں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اس شخص کو بھی ایک پل چین نہ آئے، اس کا خاندان بھی یوں ہی برباد ہو جائے جیسے اس معصوم بچی کا ہوا ہے. میرا دل یوں تھا کہ گویا پھٹ جائے گا. میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. میری ماں نے کہا کہ مجھ سے زارا کی حالت نہیں دیکھی جاتی، خون کے آنسو روتی ہے وہ بچی، دیکھ لینا اس شخص کو بھی کبھی خود سکون میسر نہیں ہوگا. میں جب اپنے کمرے میں پہنچا میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا. میرے اندر میرا ضمیر مجھ پر لعنت ملامت کر رہا تھا. چند ماہ میرے بہت اذیت سے گزرے تھے. مجھے یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ میں زارا سے محبت کرنے لگا ہوں. میں نے پورے 4 ماہ اسے اپنے سامنے دیکھا تھا. وہ کالج جا رہی تھی کہ محض اتفاق تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی. بے ساختہ ہی ہماری نظروں کا تصادم ہوا. میں شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گیا. اور وہ زارا، اس کی آنکھوں میں تو میرے لیے شدید نفرت تھی. وہ مجھے دیکھ کر چلی گئی. میں گھر آیا تو بہت بے کل سا تھا. محبت مجھے زارا سے ہو چکی تھی، ظلم بھی میں نے ہی اس پر کیا تھا. جس حال میں تھی میری وجہ سے تھی. اس لیے میں نے سوچا اپنے جرم کا اعتراف اس کے سامنے کر لوں گا اور اسے شادی بھی کر لوں گا. اسے وہ عزت دوں گا جو میں اپنی حماقت کی وجہ سے اس سے چھین چکا ہوں. شاید میرے اندر ندامت کا احساس کم ہو جائے، کیونکہ جو ظلم زارا پر ہو چکا تھا اس سے کوئی بھی شادی کے لیے تیار نہ ہوتا. میں نے سوچا مجھے ایک بار زارا سے بات کر لینی چاہیے. میں اسی ارادے سے اس کے کالج کی چھٹی کے وقت باہر کھڑا ہو گیا. جیسے ہی وہ کالج سے باہر آئی میں اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار میری بات سن لو. وہ کہنے لگی کیوں سن لوں تمہاری بات؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایڈریس دیتی ہوں، تم اس پر آ جانا. میں بھی دیکھ لوں تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو یا اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا بس ایک بار میری بات سن لو. میں اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اس ایڈریس پر آنے کو کہا اور چلی گئی. مجھے وہ ایڈریس دیکھ کر کچھ حیرت بھی ہوئی. وہ ایسی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی مجھے تنہائی میں کسی جگہ بلاتی. وہ بہت شریف اطوار کی مالک تھی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں.
उसने मुझे तन्हा एक घर में क्यों बुलाया है, वो तो कभी किसी से तन्हा नहीं मिलती थी। बहरहाल ये तो सच था कि मुझे ज़ारा से मोहब्बत हो चुकी थी। ये भी सच था कि मैं उसे अपनाना चाहता था। चलो अच्छा है कि मैं उससे बात कर लूँ, उससे माफ़ी मांग लूँ, उसे कह दूँ मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, अपनी गलती की तलाफ़ी करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज़ारा के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच गया, लेकिन फिर जो कुछ ज़ारा ने मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ गए। वो उस घर में अकेली थी, लेकिन बुर्के के बजाय अपना लिबास पहन रखा था। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसके सवाल पर मैंने असबात में सर हिलाया और एतराफ़ मोहब्बत भी किया। कहने लगी, बस एक बात मुझे बता दो कि तुमने मुझे अगवा क्यों करवाया था। मैं उसके इसी सवाल का जवाब देने आया था, लेकिन उसके पूछने पर नए सिरे से शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं उन लोगों को पैसे देकर मैंने अगवा करवाया, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। मेरी उसने बात सुनी और कहने लगी कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी पर थप्पड़ मारा था। मैंने कहा, हाँ तुम हक पर थी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बात पर वो नम लहजे से बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने मुझे भेड़ियों के हवाले कर दिया। 2 दिन मैंने किस अजियत में गुजारे हैं जानते भी हो तुम। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी बदतमीज़ी पर तुम्हें थप्पड़ मारा था और तुमने मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई, तुम मेरी माँ के कातिल हो। अगर वो लोग मेरे साथ बदकारी ना करते तो तुम्हारे दिए गए पते पर छोड़ जाते, तो तुम भी उस वक्त घात लगाए इसी इंतज़ार में थे कि मुझसे मेरी इज्जत छीन कर मुझसे बदला ले सकते। मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई बदतमीज़ी करता जैसी तुमने मेरे साथ की और वो उसे यूं थप्पड़ मार देती, तो क्या तुम उस लड़के के हवाले अपनी बहन को कर देते कि जाओ और ले जाओ मेरी बहन से अपनी गलती का बदला ले लो? तुम्हें मुझे बर्बाद करके अपनी गलती का एहसास हो रहा है? वो बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं यूं था कि ज़मीन के अंदर गड़ चुका था। मैंने कहा कि मैं तलाफ़ी करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह कर लूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे कहर भरी नज़रों से देखा और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि इतना कुछ तुम्हारी वजह से सहने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगी ताकि ये अजियत मुझे हर वक्त तड़पाती रहे? वो अभी मुझसे बात ही करी थी कि उस कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर और मेरे घर वाले भी दाखिल हो गए। ये देख कर मेरी रूह फना हो गई। वो लड़की फूट फूट कर रो रही थी। मेरी वालिदा ने सबसे पहले मेरे पास आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, फिर मेरा गिरबान पकड़कर मुझे खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैं 1 महीने के बाद रिहा हो रहा था। मौलवी साहब के सामने बैठा था। जब मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि आपको ज़ारा से निकाह कबूल है, मैंने उसे निकाह कर लिया। मेरी वालिदा ने न जाने कैसे उसे राज़ी किया था, लेकिन वो मेरी रिहाई पर मान चुकी थी। मैंने अपने गुनाह से तौबा कर ली थी जिसने मुझे मेरे घर वालों की नज़र में गिरा दिया था। शादी की रात मैंने पहली बार ज़ारा को देखा था। वो बेहद हसीन थी। सबसे पहले मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी, फिर कुछ देर बाद बस इतना कहने लगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ नज़र आ रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। उन्होंने मुझसे कहा, जब उनके बेटे की वजह से तुम्हारी आबरू गई है तो इज़्ज़त भी वही देगा। शायद मेरी सज़ा यही थी। शायद कि कभी ज़ारा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत का जज्बा उजागर हो जाए। मेरा पैगाम उस हर नौजवान के लिए है जो अपनी गलती के नतीजे में थप्पड़ खाकर अपनी अना का मसला बनाकर लड़कियों को बर्बाद कर देते हैं और उनके घर वाले अपने गुनाहगार लड़कों के ऐब छुपाकर उनकी शादी किसी और से कर देते हैं और वो लड़कियां उनकी वजह से बदनामी का दाग लिए अपने घर में बैठी रहती हैं कि खुदारा औरत ज़ात को खिलौना मत समझो, वो भी एक जीता जागता वजूद है, उसे अपने अना की तस्कीन के लिए बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।